دوران ہمیں پھر جوائن کیا عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا قاری امتیاز حسین اسد صاحب نے. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پھر وقت نکالا. سب سے پہلا جو سوال میں آپ سے کروں گا وہ ہے روزے کی نیت کے بارے میں اور اس کا وقت کے تعین کے بارے میں ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کا تعلق دل سے ہے. زبان سے کہنا مستحب عمل ہے, ضروری نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ زبان کے ساتھ اظہار کر لینا یہ استحباب میں سے ہے, مستحب عمل ہے, تاکہ دل اور زبان ان دونوں کا آپس میں ایک تعلق ہو جائے اور یہ موافق ہو جائیں. اور اس کا جہاں تک تعلق ہے وقت کا, وہ ہے پچھلی غروب آفتاب یعنی پچھلی شام سے لے کر فجر کی اذان تک, رات کے اس دورانیے میں کسی بھی وقت آپ نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. قاری صاحب دوسرا سوال آپ سے کروں گا, روزہ کی شرائط اور ارکان کیا ہے؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ روزہ کی 2 شرائط ہیں جی. یعنی 2 رکن ہیں, 2 ارکان ہیں. نمبر 1 مفطرات روزہ اور نمبر 2 نیت کرنا. جی. مفطرات روزہ سے مراد ہے ایسی چیز کھانا جس سے روزہ ٹوٹ جائے. جی. جس وقت آپ نے فجر کی اذان سن لی, فجر کی اذان شروع ہو گئی یعنی روزے کا وقت شروع ہو گیا, اس وقت سے لے کر افطاری کے وقت تک کوئی بھی چیز آپ نہیں کھا سکتے. یہ بنیادی رکن ہے, بنیادی شرط ہے. اور معاف قاری صاحب قبلہ, اس میں ایک اور سوال ایڈ کروں گا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے دوران بھی کھانا پینا جاری رکھتے ہیں. نہیں, یہ بالکل ناجائز ہے. جی. اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس کے ساتھ روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو ٹائم مقرر ہے اس سے پہلے آپ جو ہے وہ اپنا اذان پڑھی ہی مقرر وقت میں جاتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے اذان نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے. جب اگر پہلے اذان پڑھی جائے تو پھر فجر کی نماز کے لیے دوبارہ اذان پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اس لیے اذان اپنے وقت میں پڑھی جاتی ہے اور روزے کی نیت اپنے وقت میں کی جاتی ہے. اور دوسرا اس کا جو رکن ہے روزے کا, یا دوسری شرط کے لیں, وہ ہے نیت. ٹھیک ہے. نیت کو احناف اور حنابلہ کے نزدیک ضروری قرار دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ قاری صاحب. دیکھنے میں آیا ہے کہ بچوں کو بھی روزے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے جو بالغ نہیں ہے. صبح سحری کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں, والدین کے ساتھ بضد ہو کے وہ سحری کر لیتے ہیں. جی. اگر وہ روزہ نہیں نبھا پاتے, جی ٹھیک ہے, بضد ہو کے وہ روزہ رکھ لیتے ہیں, اگر روزہ نہیں نبھا پاتے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اب صاحب جو بچے بالغ ہیں ان پہ تو روزہ رکھنا ویسے ہی فرض ہے. جی. اگر وہ 10 بجے 11 بجے یا 12-1 بجے روزہ توڑ دیں تو ان پہ کفارہ لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو بچے نابالغ ہیں ضد کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے, جی, اور بعد میں جا کر وہ روزہ فاسد کر دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, ان پر کفارہ واجب نہیں ہے, نہ ہی ان پر گناہ ہے. البتہ سحری کرنا یہ بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے. جی بالکل. اور ان کو جگانا چاہیے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو, اس میں برکت رکھی گئی ہے. تو اس لیے جو چھوٹے بچے ہیں ان پر کفارہ واجب نہیں ہوگا, مگر جو عاقل ہیں اور بالغ ہیں وہ اگر درمیان میں جا کر روزہ توڑ دیں تو ان پر کفارہ لازم آ جائے گا. جی قاری صاحب آخری سوال آپ سے کروں گا. جی. روزہ کے مقاصد اور فوائد کیا ہیں, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. روزہ کے مقاصد جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلا تو یہ ہے لعلکم تتقون, کہ تم متقی بن جاؤ. کیا مطلب؟ کہ گناہوں سے باز رہو, شہوات نفسانی سے بندے کو تحفظ ملتا ہے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کا بندے کو موقع نصیب ہوتا ہے. قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے روزہ, اور آتش دوزخ سے آزادی نصیب ہوتی ہے. صبر و ضبط کی تمرین اور مشق نصیب ہوتی ہے. باہمی ہمدردی اور جذبہ و ایثار انسان کو ملتا ہے. روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے غیر محدود رکھا ہے. باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان کا اجر, ان کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اتنا ثواب دیا جائے گا, اتنا ثواب دیا جائے گا, مگر روزہ دار کی اللہ تعالیٰ نے کوئی قید مقرر نہیں فرمائی. یہ ایسا عمل ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے الصوم لی و انا اجزی بہی, کہ روزہ میرے لیے خالصتاً رکھا جاتا ہے, لہٰذا
اس کی جزا اور اس کا اجر و ثواب بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ اگر اس عاجزی کو اجزا پڑھا جائے تو پھر اس کا معنی مفہوم یہ بنتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے تو اس کی جزا میں رب خود بن جاتا ہوں۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ اور روزہ جنت کا راستہ ہے، جہنم سے آزادی کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے جس کو ہم تو بدبو کہتے ہیں، مگر وہ بدبو نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے زیادہ پسندیدہ خوشبو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار سے جو وہ بو نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور روزہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ شہوت انسانی سے بچاتا ہے، جنسی شہوت کا بہترین علاج ہے۔ جو احباب نکاح کرنے کی سکت نہیں رکھتے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں عاقل ہوں، بالغ ہوں، جوان ہوں اور مجھے شہوت تنگ کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نکاح کر۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نکاح کی سکت نہیں رکھتا، مہر ادا نہیں کر سکتا، تو میں کیا کروں اب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اگر مہر ادا نہیں کر سکتا تو پھر تو روزے رکھا کر، کیونکہ روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ شہوت کو کم فرماتا ہے۔ روزہ گناہوں کا کفارہ ہے اور روزہ دار کی دعا بھی عام لوگوں سے جلدی قبول کی جاتی ہے۔ روزہ محبت الہی کا بہترین ذریعہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحت انسانی کا ضامن ہے روزہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو روزے رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزے قبول فرمائے، جو روزے نہیں رکھ سکتے اللہ تعالیٰ ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جی بہت شکریہ قاری صاحب، جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے، تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام، یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا، کمنٹس میں اپنے سوالات اور نیک خواہشات کا بھی اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔